روایت ہے منصور بن حازم کی. منصور ابن حازم چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے خود اپنا مناظرہ امام کی خدمت میں سنایا. ہمارے یہاں کہتے ہیں قول معصوم یا تقریر معصوم. قول معصوم یعنی معصوم نے کچھ فرمایا وہ ہو گیا قول معصوم، حدیث جسے کہا جاتا ہے. ایک ہے تقریر معصوم. مثال کے طور پہ میں وضو کر رہا ہوں، معصوم امام میرے سامنے کھڑے، میں وضو کر رہا ہوں. اگر معصوم امام مجھے دیکھ رہے ہوں اور پورا وضو میں نے کر لیا ہو اور معصوم امام نے نہ ٹوکا ہو تو میری وضو آپ لوگوں کے لیے حجت بن جائے گی. اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. منصور ابن حازم امام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک مناظرہ، ایک کسی سے بات چیت جو انہوں نے کی وہ مولا کی خدمت میں پیش کی. اب ظاہر سی بات ہے مولا نے اس بات کی تائید کی تو مطلب تقریر معصوم. مولا خاموش رہے یا مولا نے کہا احسنت، کیا بہترین گفتگو ہے، تو باتوں میں چار چاند مزید لگ جاتے ہیں. منصور ابن حازم کہتے ہیں ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقہ. اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے ذریعے پہچانا جائے. جملوں پہ غور کریں. اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے مخلوقات کے ذریعے پہچانا جائے، بلکہ اللہ کے ذریعے ہم اور آپ پہچانے جاتے ہیں. مخلوقات اللہ کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں. اچھا، منصور ابن حازم نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں ایک قوم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کی ربوبیت پہ یقین رکھتے ہو، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہو، اللہ کے وجود پہ یقین رکھتے ہو؟ کہ ہاں اللہ کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں. منصور ابن حازم نے فرمایا ہر وہ انسان کہ جس کا یقین اللہ کے وجود پہ ہے، ظاہر سی بات ہے جب تم نے مان لیا کہ کوئی اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں میں اس کی خوشی ہوگی اور کچھ چیزوں میں اس کی ناراضگی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ رولز ہوں گے. میں اگر ایک سپوز کمپیوٹر بھی بناتا ہوں تو اس میں 1000 رولز ہوتے ہیں جسے فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جو چھوٹا سا کمپیوٹر بنا ہے تو اس کے نمی دونم 1000 رولز، اور جو اتنی بڑی کائنات کریٹ کرے اس کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، سب دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا کے سب سے بدترین انسان ہے، جسے کمیونسٹ کہتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بدترین انسان. منصور ابن حازم نے فرمایا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس اللہ کے کچھ رولز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، رولز ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ اس اللہ کے کچھ رولز ہیں کہ جنہیں فالو کرنا ہم پہ اور تم پہ واجب ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے؟ اب ذرا بتاؤ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اس کے رولز کیا ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کہ کیسے پتا چلیں گے کہ اس اللہ کے کچھ رولز ہیں؟ یا تو تم پر وحی نازل ہوتی ہو اللہ کی طرف سے، یا تو خود تم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو. اللہ خود تمہیں بتائے کہ جناب والا جناب زیغم صاحب نماز مغرب 3 رکعت پڑھنا اور مغرب میں یہ پڑھنا، عشاء میں یہ پڑھنا، ایسے سجدہ کرنا، ایسے رکوع کرنا. یا تو خود مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہو تب مجھے اللہ کے رولز کا علم ہوگا، یا پھر کسی ایسے آدمی کو فالو کرنا پڑے گا کہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جس کے پاس اللہ کے پیغامات ہوں. کسی ایسے کو فالو کرو کہ تم پہ وحی تو نازل ہوتی نہیں ہے، کہ بے شک ہم پہ وحی نازل نہیں ہوتی. جب وحی نازل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا کوئی رسول ہے کہ جسے فالو کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہاں رسول ہے. کہ ٹھیک ہے، جب تک رسول اللہ زندہ تھے تب تک تو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ ہمارے رسول تھے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہمارے پاس جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو ہم دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے. لیکن اب جب کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے پھر ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ اگر آپ کل کی مجلس سے غور کریں، پہلے ضرورت امام پہ گفتگو، اہمیت امام، ضرورت امام، امام کا کام کیا ہے، امام کون ہے پہ پہنچنے والے ہیں.
کون ہو پہ پہنچ جائے پھر تو منزلیں آسان ہیں۔ رسول اللہ زندہ تھے، رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد کیا ممکن ہے اللہ ایک رسول کو بھیجنے کے بعد اس مخلوق کو ان کی حیرت اور پریشانیوں میں چھوڑ دے؟ ان کے لیے کوئی امام یا کوئی رہبر یا کوئی لیڈر معین و مقرر نہ کرے کہ ہاں مقرر کیا ہے کہ اچھا رہبر و لیڈر کون ہے؟ کہ قرآن، کہ قرآن تمہارا رہبر ہے، قرآن تمہارا لیڈر ہے، قرآن تمہارے لیے حجت ہے کہ ہاں رسول اللہ کے بعد قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا یہ بھی دنیا کے سب سے جاہل ترین لوگ تھے کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا، جاہل ترین لوگ تھے۔ کیسے؟ منصور بن حازم نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس قرآن کو تم حجت سمجھ رہے ہو، جبکہ اسی قرآن میں شاذ و نادر چیزیں بھی ہیں۔ شاذ و نادر چیزوں سے مراد ہمیں نہیں پتہ ہے ان کا نام، ہمیں نہیں معلوم ان کے بارے میں، محکم بھی ہے، متشابہات بھی ہیں، ساری چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں۔ اور اسی قرآن میں یخاصم بہ المرجی، وہ جو مرجی ہے وہ بھی اسی قرآن سے مناظرہ کرتا ہے، وہ جو زندیق ہے وہ بھی اسی قرآن سے اپنی دلیلوں کو ثابت کرتا ہے، وہ جو مثال کے طور پہ سنی ہے وہ بھی اسی قرآن سے اپنے آپ کو حق سمجھے گا، وہ جو شیعہ ہے وہ بھی اسی قرآن سے دلیلیں لائے گا اور اپنے آپ کو حق سمجھے گا، وہ جو نمیدونم بہرا ہے، وہ جو شش امامی ہے، وہ جو سے امامی ہے، وہ جو حنفی ہے، وہ جو شافعی ہے، وہ جو نمیدونم بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سارے کے سارے اسی قرآن سے اپنی اپنی دلیلیں ثابت کریں گے۔ سارے لوگ اسی قرآن سے اپنی اپنی دلیلیں ثابت کریں گے۔ اب کوئی تو ایسا ہو جو بتا سکے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، کوئی تو ہو جو بتا سکے ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کون؟ بتائے گا وہ کہ جس کے پاس پوری قرآن کا علم ہو، جو قرآن پہ قیمومیت رکھتا ہو، جو قیم القرآن ہو، جو محافظ قرآن ہو، وہ بتائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کے بعد قرآن جاننے والے کون تھے؟ کہ ذرا بتاؤ رسول اللہ کے بعد کون لوگ تھے جو قرآن جانتے تھے؟ اب یہ سر کھجلانے لگے، کھجلاتے کھجلاتے ابن مسعود قد کان یعلم القرآن، عمر قد کان یعلم القرآن، ابن مسعود قرآن جانتے تھے، عمر صاحب قرآن جانتے تھے، حذیفہ مثال کے طور پہ قرآن جانتے تھے، فلاں صاحب قرآن جانتے تھے۔ منصور بن حازم نے دبے الفاظ میں کہا پوری قرآن جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا نا کہ جانتے تھے، ابن مسعود جانتے تھے۔ مسلمانوں سے سوال کیا؟ پورا قرآن جانتے تھے؟ اب یہ صاحب خاموش ہو گئے، بولیں تو کیا بولیں؟ کہ جا کے خود انہی سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ ابن مسعود سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ ابن عباس سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ خلیفہ اول و دوم سے پوچھو کیا تم پورا قرآن جانتے ہو؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، کوئی ایک ایسا آگے نہیں بڑھا کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن پورا جانتا ہوں۔ منصور ابن حازم فرماتے ہیں کہ جب فلاں صاحب سے پوچھو کہ آپ بھائی قرآن جانتے، من قیم القرآن، قرآن کا قیم کون ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فقالوا ابن مسعود قد کان یعلم وعمر یعلم وحذیفہ یعلم، قلت کلہ، کیا یہ سارے کے سارے پوری قرآن جانتے تھے؟ قالوا لا، نہیں۔ فلم اجد احدا یقال، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں، الا علی، سوائے علی کے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس آؤ میں پورا قرآن جانتا ہوں۔ بلکہ میرا قرآن پہ احاطہ ہے، بھئی قرآن اور ہے، کتاب اور ہے، ان کے پاس قرآن نہیں بلکہ کتاب الہی کا علم